السلام علیکم۔ میرا نام نورین ہے۔ میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تو میرے شوہر نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا اور مجھ پر یہ الزام لگا کر طلاق دے دی کہ میرے بیٹے کی شکل بالکل گھر کے نوکر جیسی لگتی ہے۔ میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتی رہی، بلکتی رہی، ان کے آگے گڑ گڑاتی رہی کہ وہ مجھے گھر سے نہ نکالے، لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور پھر میں بے سہارا ہو گئی۔ میرے پاس رہنے کا کوئی سہارا نہیں تھا، اسی لیے میں اپنے بیٹے کو لے کر ایک دربار میں چلی گئی جہاں میرے پاس رہنے کے لیے جگہ تو تھی، لیکن میں اپنے بیٹے کو گود میں لے کر بیٹھی ہوئی تھی کہ وہاں ہمارے گھر کا وہی نوکر آ گیا جس کی وجہ سے میرے شوہر نے مجھ پر الزام لگایا تھا۔ وہ وہاں پر رو رو کر دعا کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے قریب جاتی، اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر تو میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ وہی تو میرے بیٹے کا۔ شادی کے بعد ہر لڑکی اپنی خوشحال زندگی کی امید کرتی ہے، لیکن میری شادی جس انسان سے ہوئی تھی اس کے سبھی گھر والوں کا رویہ میرے ساتھ بہت عجیب سا تھا۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ خاص طور پر گھر کے نوکروں کا رویہ بہت عجیب تھا۔ وہ مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا کرتے تھے، اس طرح جیسے مجھ سے کچھ کہنے کی چاہت رکھتے ہوں یا کوئی بات کہنے کا موقع ڈھونڈتے تھے۔ کوشش میں لگے رہتے تھے کہ وہ اپنی بات مجھ سے کر سکیں، لیکن انہیں کوئی موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ گھر میں ایک نوکر تھا، ساجد، جو اکثر میرے آس پاس آ کر منڈلاتا رہتا تھا۔ جب کوئی پاس نہیں ہوتا تھا تو وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن شاید میں بھی اسے نظر انداز کرتی تھی۔ میری ساس ایک بہت ہی زیادہ چالاک اور غصے والی عورت تھی۔ وہ مجھے شروع سے ہی زیادہ پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی شادی اپنی پسند کی لڑکی سے کروانا چاہتی تھیں۔ انہوں نے میرے شوہر عاطف کے لیے اپنے پڑوس کی کوئی لڑکی دیکھ رکھی تھی جو کہ بہت زیادہ پیاری تھی، امیر تھی، اسی لیے وہ اسے ہی اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتی تھیں۔ مگر عاطف نے تو مجھے پسند کر لیا تھا، کیونکہ میں ان کے آفس میں ایک ورکر کے طور پر کام کرتی تھی۔ عاطف کو شاید میری شکل یا کام میں اتنا زیادہ امپریس کر دیا تھا کہ انہوں نے اپنی امی کی پسند کا بھی خیال نہیں کیا تھا، بلکہ وہ ان کے خلاف جا کر مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ان کی وہ ماں جنہوں نے انہیں جنم دیا تھا، جس کی وہ ہر بات مانتے آئے تھے اور آنکھیں بند کر کے ان پر یقین کیا کرتے تھے، مگر محبت کے معاملوں میں انہوں نے اپنی مرضی چلائی تھی اور اپنی ماں کی پسند کو رد کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنی ماں کی بھی ایک نہ سنی تھی، جبکہ میری ساس نے انہیں بہت منع کیا تھا کہ تمہاری شادی اس لڑکی کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اور شاید میری ساس کو اسی بات کا سب سے زیادہ دکھ تھا، اسی لیے وہ اپنا یہ دکھ مجھ پر نکالتی رہتی تھیں۔ جب بھی عاطف آفس میں ہوتے تھے وہ ان کے پیچھے مجھے طعنے دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتی تھیں، ہر طرح سے مجھے ذلیل کیا کرتی تھیں، کہتی تھیں کہ تم جیسی غریب لڑکی زیادہ دیر میرے اس گھر میں نہیں ٹک پائے گی، کیونکہ تم مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہو۔ اس گھر میں تو میرے بیٹی کی بیوی بن کر وہی رہے گی جو مجھے پسند ہوگی۔ دیکھنا تمہارا پتہ بہت زیادہ جلدی صاف کروں گی۔ میں تمہارے ساتھ کچھ ایسا کروں گی تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ میرے بیٹے کی آنکھوں پر تو ابھی تمہاری محبت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، مگر جلد ہی اتر جائے گی اور وہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں اس گھر سے نکالے گا۔ میں اپنی ساس کی باتوں پر اکثر پریشان ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ مجھے ڈرانے والی باتیں کرتی رہتی تھیں۔ اب میں یہ تو نہیں جانتی تھی کہ وہ سچ میں میرے ساتھ ایسا کرنے والی تھیں یا صرف مجھے ڈرایا کرتی تھیں۔ میں ہمیشہ خاموش رہتی تھی۔ کبھی میں نے اپنی ساس کی کوئی بھی شکایت اپنے شوہر سے نہیں لگائی تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی اپنے کام میں بہت بزی رہتے تھے اور گھر آ کر بری طرح سے تھک جاتے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کے دل میں اپنے لیے کوئی بھی بدگمانی پیدا کروں۔ فی الحال تو میں سب کچھ برداشت کرتی تھی اور وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا۔ عاطف زیادہ تر اپنے آفس میں بزی رہتے تھے۔ جب وہ گھر واپس آتے تو میں ان کے لیے کھانا بنا کر تیار رکھتی تھی اور پھر کھانا بنانے کے بعد وہ چائے پیا کرتے تھے۔ میں ان کی کسی بھی کام میں کوئی کمی نہیں آنے دیتی تھی اور نہ ہی دیر کرتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنی طرف سے عاطف کو کسی بھی طرح کی کوئی شکایت کا موقع نہ دوں۔ جب بھی میری ساس میرے خلاف ان کے کان بھرتی تو وہ اپنی امی کے سامنے اکثر خاموش رہتے تھے۔ وہ میری طرف دیکھ کر صرف ہلکا سا مسکرا دیتے تھے اور ان کی مسکراہٹ میرے پورے دن کی تھکان اتار دیا کرتی تھی۔ میرے لیے یہی کافی ہوتا تھا۔ بھلا مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میرا شوہر میری طرف سے خوش ہے اور ان کے دل میں کبھی بھی میرے بارے میں کوئی غلط بات پیدا نہیں ہوئی تھی۔ میری ساس ہر وقت نہ جانے ان کے کان میں دھیرے دھیرے کیا کیا خسر خسر کرتی رہتی تھی، جسے وہ خاموشی سے سنتے رہتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میری ساس کا رویہ دھیرے دھیرے میرے ساتھ اچھا ہو جائے گا۔
کیونکہ ابھی ہماری شادی کو زیادہ وقت نہیں ہوا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مجھے اپنی بہو مان لیں گی اور وہ اس بات کو بھی قبول کر لیں گی کہ ان کی بیٹے کی پسند اتنی بری نہیں ہے۔ شاید یہ میری غلط فہمی تھی، کیونکہ میری ناک کے نیچے وہ ایک ایسا کھیل رچنے جا رہی تھیں جس کا اندازہ مجھے تب ہوا تھا جب پانی سر سے اوپر جا چکا تھا۔ ویسے تو اس گھر میں پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، بلکہ کسی چیز کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرے شوہر کا بزنس بہت اچھا چل رہا تھا، وہ ایک کامیاب انسان تھے، مگر عجیب بات تو یہ تھی کہ اس گھر میں صرف ایک ہی نوکر تھا، ساجد، جو بہت ہی زیادہ خاموش رہنے والا انسان تھا۔ وہ کبھی بھی کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتا تھا اور سارا دن گدھوں کی طرح اس گھر میں کام کرتا رہتا تھا۔ ڈرائیونگ بھی وہی کیا کرتا تھا۔ کچن کا کام تو شادی کے بعد میں نے ہی سنبھال لیا تھا، اور میں نے کبھی کسی کو شکایت بھی نہیں کی تھی کہ اس گھر میں آنے کے بعد مجھے اتنا سارا کام کیوں دیا جا رہا ہے، کیونکہ میرے آنے سے پہلے تو یہاں پر نوکر کام کرتے تھے، لیکن مجھے گھر کے کام کرنے سے کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میں غریب فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ کام کرنا میری فطرت تھی، میری عادت تھی، مجھے کام کرنے سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ مگر اصل مسئلہ مجھے اس گھر کے ماحول سے تھا، میری ساس کے رویے سے تھا، اور اس نوکر کی عجیب و غریب نظروں سے تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نوکر کی نظروں میں کوئی ہوس تھی یا پھر کوئی غلط مطلب چھپا ہوا تھا، بلکہ اس کی نظروں میں کوئی بات چھپی ہوتی تھی جسے میں پڑھ نہیں سکتی تھی۔ میں نے بہت بار کوشش کی تھی کہ اس کے ساتھ بات کروں، آخر جان سکوں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، مگر وہ میری بات سنتے ہی ادھر ادھر ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ بھابھی جی، مجھے کوئی ضروری کام یاد آ گیا، میں ابھی آتا ہوں۔ نہ جانے وہ اتنا ڈرا ہوا کیوں رہتا تھا۔ میں نے اکثر نوٹس کیا تھا کہ جیسے اسے سیلری بھی نہیں ملتی تھی، مگر پھر بھی وہ سارا دن بنا بات کے گھر کے سارے کام کرتا رہتا تھا۔ میری ساس کا اس کے ساتھ بہت ہی برا رویہ رہتا تھا، اگر اس سے تھوڑی سی بھی غلطی ہو جاتی تو وہ اسے بری طرح سے ڈانٹ لگایا کرتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر تو میرا دل بھی برا ہو جاتا تھا، اور آخر وہ بھی تو ایک انسان ہی تھا، انسان سے تو غلطیاں ہوتی ہی رہتی ہیں، مگر میری ساس کسی بھی غلطی کو معاف نہیں کرتی تھی۔ نہ جانے وہ کیسے پتھر دل کی عورت تھی۔ میری شادی کو اب لگ بھگ 1 سال پورا ہو چکا تھا، اور میری ساس نے اس 1 سال میں اپنا ہر طریقہ اپنایا تھا کہ وہ مجھے اس گھر سے کسی بھی طریقے سے نکال دیں۔ میرے شوہر کے دل میں تھی کہ وہ میرے خلاف باتیں پیدا کرتی رہتی تھیں، مگر ہر بار وہ ناکام ہو جاتی تھیں، کیونکہ میرا شوہر اپنی ماں کی بات سن تو لیتا تھا، لیکن وہ خاموشی سے ان کے سامنے بہت ہی زیادہ عزت کے ساتھ رہتا تھا۔ مگر بیوی کو چھوڑنے کے معاملے میں شاید وہ بھی ضد پر اڑا ہوا تھا، اور میرے لیے یہی کافی تھا۔ شروع میں میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا رہتا تھا۔ وہ میرے ساتھ مسکراتے تھے، باتیں کرتے تھے، لانگ ڈرائیو پر لے جاتے تھے، ڈنر کے لیے باہر لے جاتے تھے، شاپنگ کرواتے تھے، میری ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ لیکن دھیرے دھیرے میرے اور میرے شوہر کے بیچ ایک عجیب سی غلط فہمی پیدا ہونے لگی تھی، جسے میں خود بھی سمجھنے سے لاچار تھی۔ شاید وہ میری ساس کے کان بھرنے کی وجہ سے تھا، مگر میں نے کبھی بھی اپنے شوہر سے کسی بات کا کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ میں ٹیپیکل بیویوں کی طرح بالکل بھی نہیں تھی، بلکہ میں صبر اور سمجھداری سے اپنی زندگی گزار رہی تھی، اور ہر دن خود کو یہ تسلی دیتی رہتی تھی کہ ایک نہ ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میری ساس کی دھمکیاں ہر دوسرے تیسرے دن بڑھتی جا رہی تھیں، اور میں اوپر والے سے صرف دعا کرتی تھی کہ میری اگر گود بھر جائے گی تو شاید اس گھر میں میرے قدم مضبوط ہو جائیں گے۔ اس لیے میں اللہ سے ہر وقت ماں بننے کی دعا کرتی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ ایک بار ڈاکٹر سے بھی چیک اپ کروا لیتی ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے اس میں اپنے شوہر سے بھی بات کی تو اس نے کہا کہ تمہیں آخر کس بات کی جلدی ہو رہی ہے، جب اللہ نے اولاد دینی ہوگی تو دے دے گا، تم اتنی پریشان کیوں ہوتی ہو؟ عاطف نے تو منع کر دیا تھا، تو اسی لیے میں نے سوچا کہ میں ساجد کے ساتھ ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے لیے چلی جاتی ہوں، جو ہمارے گھر کا ڈرائیور بھی تھا، اور مجھے تو گاڑی چلانی بھی نہیں آتی تھی۔ اسی لیے ایک دن میں تیار ہو کر باہر آئی اور ساجد سے کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے کلینک پر جانا ہے، تم ذرا گاڑی نکالو اور مجھے لے چلو۔ میری بات پر تو جیسے وہ ایک دم بوکھلا گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ہوش ہی اڑ گئے ہیں۔ کہنے لگا، بھابھی جی، آپ کو ڈاکٹر کے یہاں کیا کرنا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے سوال پر مجھے تھوڑی حیرانی بھی ہوئی تھی، کیونکہ آج تک اس نے مجھ سے کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا۔ مجھے مارکیٹ جانا ہوتا تھا یا کہیں بھی جایا کرتی تھی، مگر اس نے کبھی مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، بس خاموشی سے میرے ساتھ چلا جاتا تھا۔ لیکن آج تو اس نے سوال کر کے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں نے خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروانے کے لیے جانا ہے، تم گاڑی نکالو، زیادہ سوال مت کرو۔ مگر وہ ڈھیٹ بن کر کھڑا رہا تھا، جیسے اسے جواب چاہیے تھا۔ مجھے حیرانی کا ایک زوردار جھٹکا لگا تھا
وہ کہنے لگا کہ بھابھی جی آپ ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جا رہی ہیں نا، خدا کے لیے مت جائیے، اپنے آپ کو کسی مصیبت میں مت ڈالیے۔ میں نے کہا یہ بکواس بند کرو اپنی، یہ کیا فالتو کی باتیں کر رہے ہو، ڈاکٹر کے پاس جانا بھی کوئی گناہ ہے کیا؟ وہ کہنے لگا کہ جب اللہ کو آپ کی گود بھرنی ہوگی تو وہ بھر دے گا، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ بھابھی جی آپ اپنی زندگی انجوائے کیجیے نا۔ اس کی بات سن کر تو میں حیرانی کے گہرے سمندر میں ڈوب گئی تھی۔ اس کی اتنی جرأت کہ اس نے مجھ سے اتنی بڑی بات اتنے معمولی لفظوں میں کہہ دی تھی۔ آخر تھا تو وہ اس گھر کا نوکر، شاید میری ساس اس پر سختی کر کے بالکل ٹھیک کرتی تھی۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا کہ جتنا کہا ہے اتنا ہی کیا کرو۔ وہ اب خاموش ہو گیا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر پریشانی کی کنڈیشن میں کھڑا رہا تھا اور پھر گاڑی چلانے لگا، کیونکہ اسے لگا کہ شاید وہ کچھ اور بات کرے گا تو میں اس کی شکایت اپنی ساس سے لگا دوں گی۔ وہ سارے راستے خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا تھا۔ کلینک پہنچنے کے بعد میں گاڑی سے اتری تو وہ کہنے لگا کہ بھابھی جی ایک بار پھر سے سوچ لیجئے، میری بات مان جائیے، اپنی زندگی کو مشکل مت بنائیے۔ اب پھر سے مجھے حیرانی ہوئی تھی اور میری یہ حیرانی غصے میں بدل چکی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہاری طبیعت تو میں گھر جا کر سیٹ کروں گی، ابھی میں کلینک سے واپس آ رہی ہوں۔ میں کلینک کے اندر چلی گئی تھی اور ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ آپ فکر مت کیجیے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ نارمل ہے۔ انہوں نے کچھ دوائی لکھ کر دی اور پھر میں واپس آ گئی تھی۔ ساجد نے مجھ سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا، شاید میری ڈانٹ پر وہ ڈر گیا تھا کہ سچ میں اس کی شکایت اپنی ساس سے نہ لگا دوں، اور میں نے بھی اس بات کو زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا، کیونکہ میری فطرت میں چھوٹی چھوٹی سی باتوں کی کھوج لگانا شامل نہیں تھا۔ گھر آنے کے بعد میں نے دوائیاں لینی شروع کر دی تھی، کیونکہ مجھے جلد سے جلد ایک بچہ چاہیے تھا تاکہ میرے قدم اس گھر میں مضبوط ہو جائیں اور میری حیثیت بھی اس گھر میں بڑھ جائے گی۔ ساجد کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ خاموش تو رہتا تھا مگر اس کی خاموشی کے پیچھے جیسے کوئی بہت ہی بڑا راز چھپا ہوا ہو، جو اگر کھل جاتا تو شاید اس گھر کی بربادی کا ذمہ دار وہ ہوتا۔ دن اسی طرح سے گزرتے جا رہے تھے۔ میری ساس کے رویے میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا، بلکہ وہ اور بھی زیادہ سخت ہوتی جا رہی تھیں۔ مجھے تو حیرانی ہوتی تھی، اتنی سخت دل کی عورت بھی کوئی ہوتی ہے جس کا دل نرم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ فی الحال میں بھی اپنی دوائی کا سلسلہ جاری رکھا تھا اور آخرکار مجھے اللہ نے بہت بڑی خوشخبری دے دی تھی، جس خوشخبری کا میں نے بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ جب میرا ٹیسٹ پازیٹیو آیا تو میری خوشی کی کوئی حد نہیں رہی تھی۔ میں جلد سے جلد یہ خبر اپنے شوہر کو دینا چاہتی تھی۔ میں بڑی بے چینی سے سارا دن ان کا انتظار کرتی رہی کہ رات کو وہ گھر آئیں گے تو میں فوراً انہیں یہ خبر سناؤں گی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ سن کر بہت خوش ہو جائیں گے۔ جب وہ رات کو گھر آئے تو میں نے انہیں بتایا کہ آپ باپ بننے والے ہو۔ میری بات پر وہ مسکرا دیے تھے اور کہنے لگے کہ بہت بہت مبارک ہو، تمہاری چاہت پوری ہونے جا رہی ہے۔ انہوں نے اس خوشخبری کا اظہار زیادہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس بات سے بہت زیادہ سیریس ہوئے تھے۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تو تھی اور ان کی مسکراہٹ میں ہی خوشیاں چھپی ہوئی تھیں۔ اس خوشی کے آنے سے میری زندگی کا رخ تھوڑا سا بدلا تھا، کیونکہ گھر کا ماحول کافی اچھا ہو گیا تھا۔ میرے شوہر بھی میرے ساتھ خوش رہنے لگے تھے، میرے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے تھے اور میری ساس کا دل بھی پہلے سے زیادہ نرم ہو چکا تھا۔ انہیں بس اپنے پوتے کے آنے کا انتظار تھا۔ مجھے اس اچانک بدلاؤ پر بہت زیادہ خوشی اور حیرانی کا جھٹکا لگا تھا۔ آخر وہ ایک عورت تھی اور ان کا دل نرم ہو گیا تھا۔ وہ اب میرا خیال بھی رکھتی تھیں اور کہتی تھیں کہ جلد ہی اس گھر میں وارث آ جائے گا۔ میں بے حد خوش رہنے لگی تھی، کیونکہ میری زندگی اب پوری طرح سے بدل چکی تھی۔ یہی میرے لیے خوشی تھی۔ مگر جو ایک چیز نہیں بدلی تھی وہ نوکر ساجد تھا۔ پہلے سے زیادہ وہ اور خاموش رہنے لگا تھا۔ اس کی خاموشی کے پیچھے کوئی بہت بڑا درد تھا، جیسے میری خوشی اسے دکھ دے گئی ہو یا کوئی صدمہ اس کو لگا ہو۔ مجھے لگا کہ شاید میں کچھ زیادہ ہی اس کے بارے میں سوچنے لگی ہوں، شاید یہ میری کوئی غلط فہمی ہوگی۔ مگر ایک دن میں اس کو کوریڈور میں گئی تاکہ اسے کوئی ضروری سامان لانے کے لیے بھیج سکوں۔ جیسے ہی میں اس کمرے کے باہر آئی تو کمرے سے مجھے ہلکی ہلکی سی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ جاسوسی کرنا میری عادت نہیں تھی، مگر نہ جانے کیوں میرے قدم خود بخود رک گئے تھے۔ میرے کان اس بات کی طرف لگ گئے تھے جو وہ چپکے ہڑبڑا رہا تھا۔ وہ لفظ اس کی زبان سے نکل رہے تھے، وہ میری دنیا کو ہلا دینے کے لیے کافی تھے۔ میں بالکل ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے میرے اوپر قیامت آ رہی ہو اور سب کچھ ہل رہا ہو۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس حد تک گر سکتا ہے۔ جس بچے کے آنے کے لیے میں نے اتنی دعائیں مانگی تھیں
اتنی منتیں کی تھیں اور ڈاکٹر کی دوائیوں کا استعمال کیا تھا۔ اس بچے کے آنے سے بھلا میرے گھر کے نوکر کو کیا تکلیف تھی، کیونکہ وہ اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ بھابھی جی کا بچہ ختم ہو جائے اور وہ کبھی ماں نہ بن سکے۔ یہ لفظ تھے یا پھر پگھلا ہوا شیشہ؟ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ میں چپ چاپ وہیں سے پلٹ گئی تھی۔ میں نے اس سے کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں کیا تھا، نہ ہی میری اس کے ساتھ کوئی پرانی دشمنی تھی، کیونکہ گھر کے نوکر سے بھلا کیا منہ لگنا۔ مگر اب اپنے کانوں سے سب سننے کے بعد میں نے اور فاصلے رکھنا بھی شروع کر دیا تھا۔ اب اگر مجھے کہیں جانا ہوتا تھا تو میں رکشہ یا ٹیکسی کر لیتی تھی، لیکن اسے کبھی نہیں کہتی تھی کہ وہ مجھے کہیں لے کر چلے۔ مگر اب مجھے اس سے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں وہ میرے بچے کو کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے، نہ جانے اسے میرے بچے کے آنے سے کیا تکلیف تھی۔ اب تو میری ساس بھی خوش رہتی تھی اور میرے شوہر بھی مجھ سے راضی تھے، تو پھر وہ کون ہوتا تھا میرے لیے بد دعا کرنے والا؟ دن گزرتے جا رہے تھے، میری حالت پہلے سے بھی زیادہ چڑچڑی اور خراب ہونے لگی تھی، مگر اس دوران میرے شوہر اور میری ساس نے میرا پوری طرح سے خیال رکھا تھا۔ فی الحال میری ڈلیوری کا ٹائم قریب آ رہا تھا، میری گود میں ایک ننھا مہمان آنے والا تھا، اور پھر وہ وقت بھی آ رہا تھا جب میری زندگی میں اجالا ہو جائے گا۔ یہ اجالا میرے لیے ایک ڈھال بننے والا تھا۔ میری امیدیں بن گئی تھیں کہ اب میری ساس کی سازشیں ختم ہو جائیں گی، میرے شوہر کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، اور ہمارا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو جائے گا، کیونکہ میری ساس اور میرے شوہر کے رویے میں اتنی زیادہ لچک صرف بچے کے جنم سے ہی ممکن ہو سکتی تھی۔ لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ کیا خوشی دراصل ایک آنے والا بھیانک طوفان کی شروعات تھی، ایک ایسا طوفان جس کی بنیاد شک اور سازش پر رکھی جا چکی تھی، اور جس کا اندھا پن اس نوکر ساجد معصوم شکل بننے والی تھی۔ میری طبیعت بگڑتی تو میرے شوہر چیک اپ کے لیے مجھے ہسپتال لے جاتے تھے۔ ڈاکٹر بتاتی تھی کہ تمہارا بچہ صحت مند ہے، تو مجھے سکون مل جاتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میرا بچہ اس گھر میں خوشیاں لے کر آئے گا، مگر وہ میرے انتظار میں کیسا تھپڑ تھا جس کی گونج میرے پورے وجود کو ہمیشہ کے لیے تولنے والی تھی۔ وقت تیزی سے اپنی رفتار کے ساتھ گزر رہا تھا۔ مجھے جلد سے جلد اپنی ڈیٹ چھپانے کی بھرپور کوشش کرنی تھی، تاکہ ساجد کو میرے بیٹے کی پیدائش کی ڈیٹ کا بالکل بھی آئیڈیا نہ ہو سکے۔ بیٹے کے جنم سے پہلے میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ ساجد کی بد دعا اور اس کی خاموش نفرت سے مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ میرے جسم میں ایک معصوم وجود تھا اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اب میں اسے چھٹکارا پانے کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ جب بھی میں اسے دیکھتی تھی وہ پہلے سے زیادہ سیریس اور خاموش نظر آتا تھا۔ اس کی خاموشی کی گہرائی میں کوئی درد رہا تھا جو میری خوشی کو دیکھ کر اور بھی بڑھ جاتا تھا۔ میری ساس کا بھی رویہ بہت عجیب تھا۔ ویسے تو وہ میرا بہت خیال رکھتی تھیں، مگر ان کی مسکراہٹ میں کسی جیت کے تاثرات چھپے ہوتے تھے، جیسے وہ کسی کھیل کو جیت چکی ہوں۔ مجھے ان کی یہ نرم دلی کسی سازش کی شروعات لگتی تھی، لیکن میں خاموش رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ بچے کے جنم کے بعد میرے شوہر کے دل میں بھی میری جگہ مضبوط ہو اور میری ساس کی ہر سازش ناکام ہو جائے۔ فی الحال وہ لمحہ بھی آ گیا تھا۔ مجھے درد ہونے شروع ہو گئے تو میرے شوہر اپنے آفس میں تھے۔ میں نے اپنی ساس کو خبر دی تھی کہ میری طبیعت بگڑ رہی ہے، تو انہوں نے فوراً عاطف کو کال کر کے گھر بلا لیا تھا۔ گھر کے ڈرائیور ساجد کو بھی گاڑی نکالنے کا حکم دیا تھا۔ جب میں ہسپتال جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھی، میں بہت زیادہ درد سے تڑپ رہی تھی، اور جب ہسپتال کے بستر پر مجھے پہنچایا تو میری ساس کی باتوں اور اپنے شوہر کے سفید چہرے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آخرکار میرا بیٹا اس دنیا میں آ گیا تھا۔ اپنے بیٹے کی پہلی چیخ سن کر تو جیسے میرا سارا درد ختم ہی ہو گیا تھا۔ میں نے اسے دیکھا، وہ بہت ہی پیارا تھا۔ میرا دل جان اس پر قربان ہو گئی تھی۔ شام کو میرے شوہر واپس آئے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ اب میری ساس کا سارا جادو ٹوٹ جائے گا اور میرے شوہر کی ساری محبت پھر سے میری ہو جائے گی۔ شوہر کمرے کے اندر آئے اور میں نے ان کے سامنے اپنے بیٹے کو پیش کیا اور کہا کہ عاطف یہ دیکھیے، یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہم دونوں کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ میری آواز خوشی سے کانپ رہی تھی۔ عاطف نے بیٹے کو گود میں لیا اور میں نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو تیز ہوتے ہوئے محسوس کیا تھا، لیکن میری خوشی صرف کچھ سیکنڈ کی ہی تھی، ایسے جیسے کوئی مہمان ہو۔ عاطف اپنے ہی بچے کو بے حد دھیان سے دیکھ رہے تھے۔ میری نظریں بھی ان کے چہرے پر ٹکی تھیں تاکہ ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ سکوں۔ ظاہر ہے کہ باپ بننے کی خوشی ہر انسان کو ہوتی ہے، اور میں وہی خوشی اپنے شوہر کے چہرے پر دیکھنا چاہتی تھی۔
خاص طور پر تب جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو باپ کو فخر محسوس ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں مان ہوتا ہے اور اپنی بیوی کی عزت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ مگر عاطف کی آنکھوں میں تو پہلے ہلکی سی حیرانی اور پھر بے حد نفرت بھر گئی تھی۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا اور ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ انہوں نے غصے سے کہا، یہ کیا ہے نورین؟ ان کی آواز میں طوفان تھا۔ کیا ہوا عاطف؟ انہوں نے بچے کو نفرت سے دیکھا اور مجھ سے کہنے لگے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بالکل بھی نہیں ہو سکتا نورین، یہ تمہارا اور میرا بیٹا کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیا تم نے اسے دیکھا نہیں؟ اپنے شوہر کی اس طرح عجیب و غریب بات پر میں کنفیوز ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی مذاق چل رہا ہے یا آپ کا بیٹا ہے؟ میں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تھا، مگر ان کی آنکھوں میں تو جیسے شعلے برس رہے تھے۔ وہ ابھی مجھے دیکھ رہے تھے تو کبھی اپنی بیٹی کی شکل کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے کچھ عجیب ہونے کا احساس بڑی بے چینی سے ہو رہا تھا، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے، اور پھر ان کی زبان سے نکلنے والے لفظوں نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ میرے سر پر ایک زوردار بجلی سی گری تھی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ اس بچے کی شکل ہمارے گھر کے نوکر ساجد سے زیادہ ملتی ہے، بالکل اس کے جیسے ہی ناک، وہی رنگت اور شکل بھی بالکل اس کی جیسی ہی ہے۔ اس کا مطلب امی نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ لفظ کہے تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ میری ساس کی سازش تھی۔ انہوں نے میرے شوہر کے دماغ میں شک کا یہ بیج پہلے سے ہی بو دیا تھا اور آج بچے کی شکل کو اس سازش کا ہتھیار بنا کر استعمال کیا گیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ عاطف، آپ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ آپ مجھ پر بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں۔ خدا سے ڈریے، میں آپ کی بیوی ہوں، میں نے آپ کے گھر کے لیے اتنا کچھ سہا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ ہم دونوں کا بچہ ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، لیکن وہ تو میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ ان کے دماغ پر شک کا پردہ پوری طرح سے پڑ چکا تھا۔ انہوں نے غصے بھری نظروں سے مجھے دیکھا تھا اور میرے گال پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا تھا۔ ان کی اس حرکت سے تو میرے پورے جسم میں صدمے کی لہر دوڑ گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم نے میری عزت مٹی میں ملا دی، تم جیسی عورت میرے گھر میں رہنے کی قابل نہیں ہے۔ میری امی بالکل ٹھیک کہتی تھیں، لیکن کبھی میں نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا۔ شاید میں ہی اندھا تھا جو تم پر بھروسہ کرتا رہا، اور بہرا تھا کہ ان کی باتوں کو نظر انداز کرتا رہا۔ تمہاری محبت میں مجھے کچھ نظر ہی نہیں آیا تھا، مگر اب آگے میں اور کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں جلد ہی تمہیں طلاق دے کر اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا اور نہ ہی تمہیں اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہوں۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا اور بچے کو میرے ہاتھ میں تھما دیا تھا اور کہنے لگے کہ نکلو یہاں سے تم اور تمہارا یہ ناجائز بچہ، دوبارہ مجھے کبھی شکل مت دکھانا۔ میں ان کی بات پر بالکل ہی دنگ رہ گئی تھی، جیسے میرے جسم سے جان ہی نکل گئی ہو۔ انہوں نے ہی ایک جھٹکے میں مجھ سے اپنے سارے تعلق ختم کر دیے تھے اور اپنے بارے میں کسی صفائی کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ آج تو میرے لیے یہ خوشی کا سب سے بڑا دن تھا، جو کہ دردناک حقیقت میں بدل چکا تھا۔ وہ وہاں سے نکل گئے تھے اور میں وہاں پر روتی ہوئی اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر ہسپتال کے کمرے سے نکلی۔ میرے جسم کا ہر حصہ درد سے چلا رہا تھا، میرا دل بری طرح سے دکھ چکا تھا، مگر میرے کانوں میں صرف ساجد کی وہی گونج رہی تھی، اے اللہ، بھابھی جی کا بچہ ختم ہو جائے۔ مجھے لگا اس کے پیچھے کوئی خطرناک راز چھپا ہوا ہے، کوئی ایسی حقیقت ہے جسے صرف میری ساس اور شاید ساجد ہی جانتے تھے۔ میرے کان میں گونجتے ہوئے طلاق کی آواز اور میرے گال پر لگے ہوئے ظلم کے نشان نے میرے جسم کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں ابھی صدمے سے نکل بھی نہیں پائی تھی کہ میرے کانوں میں میری ساس کی جلی کٹی باتیں بڑھنے لگیں۔ وہ میرے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا، میں نے کہا تھا نا کہ یہ لڑکی اس گھر میں آگ لگائے گی۔ آج میری بات سچ ہو گئی ہے۔ دیکھو، اس لڑکی نے اپنا رنگ دکھا دیا۔ کہتی ہے کہ بچہ تمہارا ہے، جبکہ بچے کا رنگ، اس کی شکل بالکل ساجد کی طرح ہے۔ خدارا میرے بیٹے، تم آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ تمہارے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا گیا ہے۔ تمہاری عزت اس لڑکی نے مٹی میں ملا دی ہے جس پر تم سب سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے۔ میری ساس کے چہرے پر جیت کی مسکراہٹ تھی، وہ میری بے عزتی کا جشن منا رہی تھی۔ ان کی باتوں نے میرے شوہر کے شک کو اور بھی پکی یقین میں بدل دیا تھا۔ وہ میری طرف ایک وحشی درندے کی طرح بڑھی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اور انہوں نے چلا کر کہا کہ نکلو یہاں سے، اور اپنے ساتھ اس کالے دھبے کو بھی میرے گھر سے بہت دور لے جاؤ۔ مجھے اس کی شکل بھی دوبارہ نہیں دیکھنی۔ انہوں نے میرا ہاتھ جھٹکا اور مجھے دھمکی دے کر کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔
میرے دل کا ایک حصہ چور چور ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے روتے ہوئے ننھے بیٹے کو زور سے سینے سے لگا لیا۔ ہسپتال کے ٹھنڈے اور اندھیرے والے کوریڈور سے نکل کر میں رات کے وقت شہر کی اجنبی اور بھیانک سڑک پر کھڑی ہوئی تھی۔ میرا جسم درد سے کانپ رہا تھا، میری روح زخموں سے چور تھی۔ میں نے ایک بار پھر پلٹ کر اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ میرے دل میں ان کے لیے اب صرف بے حد نفرت اور ایک گہرا دکھ تھا، اس بات کا کہ انہوں نے میرے کردار پر بھروسہ نہیں کیا تھا، نہ ہی میری بات سننے کی کوشش کی تھی۔ سڑکیں سنسان تھیں۔ میں ایک نئی ماں، جس کا جسم ابھی درد سے ٹھیک نہیں ہوا تھا، وہ اپنے بچے کو لے کر بے وجہ ہی چل رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آنسو میرے بیٹے کے نرم گال کو گیلا کر رہے تھے۔ میں کس سے مدد مانگتی؟ میرے ماں باپ غریب تھے، میں نہیں چاہتی تھی کہ ان پر میری اس تکلیف کا بوجھ پڑے جس کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جیسے جیسے رات گہری ہوتی جا رہی تھی، ڈر نے مجھے گھیر لیا تھا۔ مجھے احساس ہوا تھا کہ میں اس شہر میں بے گھر ہوں۔ میرا بیٹا بھوک سے سسکیاں لے رہا تھا۔ میں نے ایک پرانی اور گندی سی چادر زمین پر بچھا کر ایک ٹوٹی ہوئی دکان کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ میرے پیٹ میں بے حد درد کی مروڑ اٹھ رہی تھی، جسم نے جواب دینا شروع کر دیا تھا۔ میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ، تو ہی میری مدد کر، تو ہی میری سن لے۔ میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، میرے بیٹے کو اس الزام سے چھٹکارا دلا دے۔ رات تو جیسے گزر گئی تھی، صبح کی پہلی کرن نکلی تو میں اپنے آپ کو اس بے رحم دنیا کے بیچ پایا تھا۔ لوگوں نے مجھے حیرانی اور نفرت سے دیکھا تھا۔ اپنے بیٹے کو دودھ پلایا اور تھوڑا سا حوصلہ اکٹھا کیا۔ اب مجھے ایک ایسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں انسانیت کی آخری حد باقی ہو، جہاں کوئی مجھے میرے شوہر، میری طلاق یا میرے بیٹے کے جنم کا رنگ نہ پوچھے۔ مجھے صرف اور صرف ایک ایسی جگہ یاد آئی جو میرے جیسے لاچار دلوں کا سہارا تھی۔ دربار۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک رکشہ روکا اور دربار کی طرف روانہ ہو گئی۔ رکشہ کے پہیے سڑک پر چل رہے تھے، مگر میرا دماغ بیتے ہوئے وقت کے نظاروں میں اٹکا ہوا تھا۔ میری ساس کی مسکراہٹ، میرے شوہر کا تھپڑ اور سب سے بڑھ کر ساجد کی وہ وحشت بھری آنکھیں۔ مجھے اب یقین ہونے لگا تھا، ساجد کی اس شیطانی سوچ کے پیچھے ضرور کوئی بڑی وجہ چھپی ہوئی تھی، کوئی ایسا خوفناک راز تھا جسے صرف میں اور میرا یہ معصوم بیٹا بے نقاب کر کے رہیں گے۔ دربار کے دروازے کو دیکھ کر مجھے پہلی بار سکون کا احساس ہوا تھا۔ یہاں قدم رکھتے ہی مجھے لگا جیسے میں دنیا کی ساری تکلیفیں پیچھے چھوڑ کر آ گئی ہوں۔ میں نے دربار کے صحن میں ایک سکون بھرے کونے میں اپنے بیٹے کو گود میں لے لیا تھا اور وہیں پر بیٹھ گئی تھی۔ میرا بیٹا میرے لیے سب سے بڑی طاقت تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کا ماتھا چوما اور دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ہار نہیں مانوں گی۔ صحن میں سارا دن میں اپنے بیٹے کو لے کر بیٹھی رہی تھی۔ دربار کی چھت پر ایک چھوٹا سا کمرہ بھی بنا ہوا تھا۔ ایک آدمی نے دیکھا کہ میں ایک لاچار اور اکیلی عورت ہوں، میرے ساتھ یہ چھوٹا بچہ بھی ہے، تو انہوں نے مجھے اب رہنے کے لیے چھت پر بنا ہوا وہ چھوٹا سا کمرہ دے دیا تھا، جہاں پر ایک پرانی سی چارپائی اور کچھ استعمال کے برتن پڑے ہوئے تھے۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ اس کمرے میں رہنے لگی تھی۔ میرا ہر دن تکلیف کے ساتھ گزر رہا تھا۔ میں دن کے وقت وہاں سیڑھیوں پر بیٹھ جاتی تھی، لوگ وہاں پر کھانا بانٹتے تھے تو میں وہ بھی کھا لیتی تھی۔ میں ان بے شمار ٹوٹے ہوئے دلوں کے بیچ بیٹھی ہوتی تھی جو میری ہی طرح بھوک اور جسم کی تھکان سے بے جان ہو چکے تھے، مگر میرے بیٹے زین کا چہرہ دیکھ کر میرے اندر کی ممتا تڑپتی تھی۔ میری آنکھیں یہاں پر ہر آنے جانے والے کے چہرے پر ٹکی رہتی تھی، ہر بھیڑ میں اپنے شوہر کی بے رحمی اور اپنی ساس کی سازش کی پرچھائی تلاش کرتی تھی، مگر جس وجود کا ڈر مجھے سب سے زیادہ تھا وہ تھا ساجد کا۔ میرے دل میں ایک چاہت بھی تھی کہ اس کے پاس جاؤں اور میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس سے پوچھ سکوں کہ اس نے مجھ پر وہ الزام کیوں لگوایا۔ ایک شام میں اپنے بیٹے کو لے کر دربار کے اندر والے حصے میں بیٹھی ہوئی تھی، جب میری نظر دربار کے بڑے دروازے سے آنے والے کاٹتے ہوئے وجود پر پڑی۔ میرا دل ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ دھڑکا تھا، میرے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ یہ ساجد تھا، اس کے کپڑے میلے کچیلے تھے، اس کا جسم مٹی سے بھرا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں گھر والی لاچاری سے زیادہ ایک دہشت ناک ویرانی تھی۔ وہ لوگوں کی بھیڑ سے کٹ کر ایک پیڑ کے نیچے جہاں اندھیرا تھا وہاں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ میرا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک آیا ہے، شاید میری ساس نے اسے میری بربادی کی دیکھ بھال کرنے کے لیے بھیجا ہو۔ میں نے اپنے بیٹے کو فوراً اپنے سینے میں چھپا لیا تھا، مگر میرے قدم مجھے اس کی طرف کھینچنے لگے تھے۔ مجھے اپنے اندر ایک بے حد جذباتی احساس محسوس ہوا کہ اس وقت میرے درد اور اس کی خاموشی کے بیچ چھپے ہوئے راز کا پردہ ہٹایا جائے۔ میں اس کے قریب پہنچی تھی، مگر میں اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر ہکا بکا ہی رہ گئی تھی۔ وہ صرف رو نہیں رہا تھا بلکہ سسکیاں بھی لے رہا تھا۔
اور اس کے ہونٹوں سے وہی لفظ نکل رہے تھے جو میں نے اس کے کوریڈور میں چھپ کر سنے تھے، مگر آج اس کی درد کی شدت سے بہت زیادہ آگے بڑھ چکی تھی۔ وہ رو رہا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ اے خدا، تو جانتا ہے یہ بچہ ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ میں آپ سے بار بار دعا کرتا تھا کہ بھابھی کو اس مصیبت سے بچا لینا۔ وہ بچہ میرے بھائی کا ہی ہے، خدا اس حقیقت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا۔ میں یہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ بھابھی جی پر الزام لگایا جائے، مگر حقیقت تو کچھ اور ہی تھی، اور بھابھی جی کو میں اس وقت سب کچھ بتا سکتا تھا، مگر میں کچھ نہیں کر سکا۔ کاش وہ اس طرح سے بے عزت نہ ہوتی۔ اے خدا، مجھے معاف کر دینا، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ میں یہ بھاری بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ اتنا کہہ رہا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس کے الفاظ، خاص طور پر اس کا بچہ، میرے بھائی کا، ان لفظوں نے میرے دماغ کو خاموش کر دیا تھا۔ میرا خون جم گیا تھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا بچہ اس کے بھائی کا مطلب کیا؟ اس نے میری ساس کے ساتھ مل کر یہ خوفناک ناٹک رچایا تھا کہ میرے اور عاطف کے بیچ غلط فہمی پیدا کرنے کی سازش میں یہ بھی شامل تھا۔ غصے اور بے حد جذباتی جھٹکے نے میری ساری تھکاوٹ، میرا سارا درد اڑ گیا تھا۔ میرے پاؤں خود بخود آگے بڑھے تھے اور میں نے اس کے میلے کچیلے کپڑوں کا گریبان جھٹکے سے پکڑ لیا تھا۔ ساجد، میری آواز تیز نکلی تھی۔ میں اسے جھنجھوڑ کر بولی کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ میرا بچہ تمہارا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا مطلب ہے تمہاری ان سب باتوں کا؟ مجھے دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا تھا اور عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے آگے کہا، کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ کیا پھر سے میری ساس کے ساتھ مل کر نئے ناٹک کی تیاری کر رہے ہو؟ میرے بچے کی شکل تمہارے بھائی سے ملتی ہے، تو کیا تم دونوں نے میری عزت کو برباد کرنے کی سازش کی تھی؟ بتاؤ ساجد، کون سی حقیقت ہے؟ وہ آج مجھے سب کچھ جاننا ہے۔ کیا تم مجھے کسی مصیبت سے بچانا چاہتے تھے یا مصیبت میں ڈالنا چاہتے تھے؟ بولو، ورنہ میں تمہیں آج جان سے مار دوں گی۔ ساجد نے میرے غصے کو اس طرح سے بے قابو ہوتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں موت کا ڈر اور شرمندگی تھی۔ جب اس نے مجھے پہچانا تو اس کے منہ سے دبی ہوئی چیخ نکلی تھی۔ وہ فوراً اٹھا اور گھٹنے ٹیک کر میرے قدموں میں گر گیا تھا۔ اس نے دربار کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ بھابھی جی، آپ یہاں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ہاں، میں یہاں ہوں۔ گھٹیا انسان، اس حال میں صرف تمہاری بد دعاؤں کی وجہ سے ہوں اور تمہارے الزام کی وجہ سے۔ آج مجھے بتاؤ، مجھے سب کچھ بتاؤ کہ ایسی کون سی حقیقت ہے جو میں نہیں جانتی؟ میرا بیٹا تمہارا بیٹا کیسے ہے؟ کیا تم نے میرے شوہر کے ساتھ میری عزت کا سودا کیا تھا؟ میں غصے سے پاگل ہو چکی تھی اور اسے اس کے کپڑوں سے پکڑ کر کھینچ رہی تھی۔ دربار میں موجود آس پاس کے لوگ بھی ہماری طرف دیکھ رہے تھے، مگر میں اس وقت کسی چیز کی پرواہ نہیں کر رہی تھی۔ میرا مقصد صرف اس چھپے ہوئے راز کو جاننا تھا جو میری اور میرے بیٹے کی زندگی کو برباد کر چکا تھا۔ ساجد نے بے بس اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تھا، جیسے اللہ سے مدد مانگ رہا ہو، اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر بہنے لگا تھا۔ اس نے اپنے گال سے نکلنے والے لفظ کو دباتے ہوئے کہا کہ خدا کے لیے خاموش ہو جائیے، میرے ساتھ اکیلے میں چلیے، میں آپ کو سب کچھ بتا دیتا ہوں، آج آپ کو پوری حقیقت بتاؤں گا۔ اس نے آگے بھی کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی آواز ڈر اور درد سے گھٹ کر رہ گئی تھی۔ شاید وہ ڈر رہا تھا، اس وقت مجھ سے کسی خطرناک حقیقت کو چھپا رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھا اور ایک گہرا سانس لیا۔ مجھے سچ جاننا تھا، چاہے وہ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ میں نے ساجد کا گریبان چھوڑ دیا تھا اور اسے وہاں سے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ میرے پیچھے آ جاؤ۔ میں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا تھا اور ساجد کو پیچھے والے راستے پر لے گئی تھی۔ وہ کانپتے ہوئے قدموں سے چل رہا تھا اور پھر روتے ہوئے میرے پیروں میں گر گیا۔ مجھے غصہ بہت زیادہ تھا، مگر اس کی آنکھوں کی بے بسی نے مجھے ایک بار پھر سے ٹھہرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے کہا، ساجد، اب سچ بتاؤ، میرے بیٹے کا تمہارے ساتھ کیا رشتہ ہے اور تم نے کیوں دعا کی تھی کہ وہ اس دنیا میں نہ آئے؟ میں نے اپنی آواز کو مضبوطی سے قابو میں رکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ ساجد نے اپنے چہرے پر بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اس کا سر ابھی بھی شرم اور ڈر سے جھکا ہوا تھا۔ اس نے گلے سے گھونٹ اتارتے ہوئے بات شروع کی، بھابھی جی، میں نے آپ پر کبھی بری نظر نہیں ڈالی تھی۔ میں سچ کہتا ہوں، آپ کا بچہ بھیا جی کا ہی ہے، مگر میری اور آپ کی بے عزتی اس لیے ہوئی ہے کیونکہ عاطف بھیا جی اور میں سوتیلے بھائی ہیں۔ اس ایک لفظ نے تو مجھے ہلا کر ہی رکھ دیا تھا۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو پھر اس نے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں بھابھی،
میرے ابو جو عاطف بھیا کے ابو تھے، انہوں نے میری سگی ماں کی موت کے بعد عاطف بھیا کی ماں سے شادی کر لی تھی۔ میرے باپ کے مرنے کے بعد ان کی ماں نے میرا ہر حق چھین لیا تھا اور مجھے اسی گھر میں نوکر بنا کر رکھ لیا تھا۔ بھیا کو آج تک اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ میں ان کا بھائی ہوں۔ میرے دل میں موجود اپنی ساس کی نفرت کی گانٹ اب کھل چکی تھی۔ ان کا سخت رویہ، ان کے تانے، یہ سب اسی خوفناک راز کو چھپانے کے لیے تھا۔ ان کے بیٹے عاطف کو پتہ نہ چل جائے کہ اس کا ایک بھائی بھی اسی گھر میں ذلیل ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، پھر تم چپ کیوں رہے؟ تم نے کبھی عاطف کو سچ نہیں بتایا؟ میرے لفظ اب غصے کی بجائے افسوس سے بھر گئے تھے۔ انہوں نے کہا، بھابھی، وہ عورت مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دیتی تھی۔ اگر میں نے بھیا کو یہ بات بتائی تو وہ میرے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے گی۔ وہ بہت ہی چالاک عورت ہے اور وہ جانتی تھی کہ بھیا اپنی ماں کی بات پر یقین کر لے گا۔ مجھے مجبوری میں نوکر بن کر زندگی گزارنی پڑی۔ ساجد نے روتے ہوئے کہا، اب جب آپ کا بیٹا پیدا ہوا تو میں سمجھ گیا تھا کہ طوفان آنے والا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیسا طوفان؟ ساجد نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا کہ بھابھی، میرے ابو کی رنگت مجھ سے زیادہ ملتی تھی اور عاطف اپنی ماں کا بیٹا تھا اور انہی کی رنگت پر گیا تھا۔ عاطف کی رنگت صاف تھی، لیکن اب جب آپ کا بیٹا پیدا ہوا اور اس کا رنگ اور شکل مجھ سے ملتی ہے تو یہ ثبوت ہے کہ عاطف اور میں ایک ہی باپ کا خون ہیں۔ یہ بات اس عورت کے لیے خطرہ بن گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے اور بچے کے چہرے کی پہچان عاطف کو یہ بات سوچنے پر مجبور کرے میرا اور اس کا کوئی رشتہ ہے۔ اسی لیے انہوں نے فوراً یہ الزام لگایا کہ آپ کا میرے ساتھ ناجائز تعلق تھا۔ انہوں نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ ہم دونوں کا پتہ ایک ہی ساتھ صاف ہو جائے، وہ آپ کو گھر سے نکال دیں اور مجھے بے عزت کر کے اپنے بھائی ہونے کی حق سے بھی ترسا دیں۔ ساجد کی باتیں سن کر میرا سر چکرانے لگا تھا۔ ایک ماں اپنے بیٹے کے بھائی کو چھپانے کے لیے، اس کی فیملی کو مٹانے کے لیے کس قدر مطلبی ہو سکتی ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں اور میرا بیٹا اس سیاسی سازش کا شکار نہ بنے اور میری عزت سلامت رہے۔ میں نے گہری سانس لی اور میرے بیٹے کا چہرہ ابھی میری طاقت تھا۔ میں نے ساجد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم اب اور ذلیل نہیں ہوگے۔ ساجد تمہارا بھائی ہے اور میرے بیٹے کی شکل الزام کا نشان نہیں ہے۔ ساجد نے روتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، بھابھی جی، میرا قصور صرف یہ تھا کہ میں ایک ستیلا تھا جسے حق نہیں ملا، مگر آپ جو کہیں گی میں ویسا ہی کروں گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ میں بھیا کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا کہ اس کی ماں کتنی ظالم عورت ہے۔ اب میں اور خاموش نہیں رہوں گا۔ یہ سن کر میرے دل کو ایک تسلی بھرا سکون مل گیا تھا۔ میرا دشمن میرا سب سے بڑا گواہ اور میرا ساتھی بن چکا تھا۔ میرے بیٹے کی شکل اب میرے لیے سچائی کی گواہی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا اس ظالم عورت کا مقابلہ کرنے کا۔ ساجد نے مجھے سمجھا دیا کہ آپ بچے کی ڈی این اے رپورٹ کروائیں اور سارے ثبوت کے ساتھ عاطف کے پاس جائیں تاکہ اس کی آنکھیں کھل جائیں۔ میں نے ساجد سے کہا کہ تمہاری بھی سچائی کھولنے کا وقت آ گیا۔ تم کب تک یہ ظلم برداشت کرتے رہو گے؟ ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہی پڑے گی۔ اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا تھا اور میرے بیٹے کی ڈی این اے رپورٹ کروانے کے بعد میں اور ساجد عاطف کے گھر گئے۔ وہ بے حس انسان اپنی ماں کے پلوں میں بیٹھا ہوا تھا اور نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہا تھا۔ جب ہم گھر کے اندر داخل ہوئے تو وہ تل ملا کر اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی اپنے اس ناجائز بچے کو لے کر میرے گھر میں آ سکو؟ نکل جاؤ میرے گھر سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں نے کہا، مجھے بھی تمہیں دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں تو بس تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے آئی ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے وہ رپورٹ اس کے چہرے پر ماری تھی جس پر عاطف کی ماں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ عاطف نے رپورٹ پڑھی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ وہ کہنے لگا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ وہی ہے جو تمہاری آنکھوں میں تمہاری ماں نے دھول جھونکی تھی۔ اس بچے کے باپ تم ہی ہو اور میرے لیے شرم کی بات ہے کہ میرا بیٹا تم جیسے انسان کی اولاد ہے جس نے اپنی بیوی پر بے حد گھٹیا الزام لگایا اور اپنے بچے کو اپنانے تک سے انکار کر دیا۔ عاطف میری بات سن کر گہرے جھٹکے میں آ چکا تھا۔ وہ کبھی مجھے دیکھ رہا تھا تو کبھی اپنی ماں کو جس کی آنکھوں میں شعلے برس رہے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ بیٹا، یہ اس کی کوئی نئی چال ہے، بیٹا اسے ہمارے گھر سے نکال دو۔ وہ ابھی بھی اس کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتی تھیں۔ اچانک ساجد نے اپنے جیب سے کچھ کاغذات نکالے اور عاطف کو پکڑائے تھے۔ اس نے کہا کہ یہ ہے وہ حقیقت جو میرے بارے میں تمہاری ماں نے چھپائی ہوئی تھی۔ میں اس گھر کا نوکر نہیں بلکہ تمہارا سوتیلا بھائی ہوں اور تمہاری جائیداد میں میرا برابر کا حصہ ہے، مگر تمہاری ماں نے مجھے ایک نوکر بنا کر اس میں رکھا اور آج بھابھی کی وجہ سے میں زبان کھولنے پر تیار ہوا ہوں۔ میرے اندر حوصلہ آیا کہ اب تک میں ظلم برداشت کرتا رہوں گا۔ عاطف پر یہ دوسری سچائی بجلی بن کر گری تھی۔ وہ بے یقین نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔
پھر اس نے کہا کہ ماں آپ نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا، میری زندگی برباد کر دی اور میرے بھائی کی حقیقت مجھ سے چھپائی، آخر کیوں؟ عاطف کی مات پھٹ پڑی تھی اور کہنے لگی کہ یہ سب کچھ میں نے تمہاری بھلائی کے لیے کیا ہے، نہ تو یہ لڑکی تمہارے قابل ہے اور نہ ہی تمہارا بھائی کہلانے کے لائق ہے، اس کی شکل دیکھو اور اپنی شکل دیکھو، تم لاکھوں میں ایک ہو۔ عاطف اپنی ماں کی ایسی باتیں سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا تھا، اس کی آنکھیں جیسے جل چکی تھیں، اپنی ماں پر اندھا یقین کر کے اس نے اپنا گھر برباد کر لیا تھا اور اپنے بیٹے کو بھی ناجائز کہہ کر اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا تھا۔ اب وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا، اس کی ماں نے اسے بدگمان کرنے کی کوشش کی تھی مگر اس نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہنے لگا کہ آپ ایک بے حد گھٹیا عورت ہیں، آپ نے تو مجھے بھی نہیں بخشا، میرا سکون برباد کر دیا۔ میں عاطف کا چہرہ دیکھ کر افسوس کرنے لگی تھی کہ وہ ایک مرد تھا جو کانوں کا بے حد کچا تھا اور اپنی ماں کی باتوں میں آ کر اپنا گھر اجاڑ بیٹھا تھا۔ وہ اٹھا اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ پلیز نورین مجھے معاف کر دو، بس ایک بار مجھے موقع دے دو، میں نے صرف تم سے طلاق کا کہا ہے، طلاق کاغذ تیار کروا کر تمہیں طلاق دی نہیں ہے، میں یہ سب کچھ ٹھیک کر دوں گا اور اپنے بھائی کو بھی قبول کر لوں گا۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم نے مجھے گھر سے نکالتے ہوئے اور طلاق کی بات کہتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ میں کہاں جاؤں گی اس چھوٹے سے بچے کو لے کر جو تمہارا اپنا ہی خون ہے، مگر اب میں نے مشکل وقت کاٹ لیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں بس تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے آئی ہوں اور اب میں ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے جا رہی ہوں، میرا پیچھا مت کرنا۔ میں اتنا کہہ کر اپنے بیٹے کو اٹھا کر باہر کی طرف چلنے لگی تھی۔ ساجد بھی میرے پیچھے آیا تھا، کہنے لگا کہ بھابھی آپ کہیں نہیں جاؤ گی، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اور آپ اسی گھر میں رہیں گے، یہ بچہ عاطف کا ہے اور اس بات کا ثبوت آپ کے پاس ہے، اس حساب سے یہ بچہ بھی اب اس گھر کا حصہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ جس طرح میں ساری زندگی اپنے حق سے ویران رہا ہوں اس طرح یہ معصوم بچہ بھی اپنے حق سے ویران رہے، یہ بھی اب اس خاندان کا خون ہے۔ تب ہی میری طرف عاطف بھاگتا ہوا آیا اور میرے پیروں میں گڑ گڑا کر رونے لگا، کہنے لگا کہ پلیز نورین مجھے معاف کر دو، ساجد بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمارے بچے کو پلیز لاوارث مت کرو، تم مجھ سے ناراض ہو، مجھ سے ناراض رہو، لیکن میرے بیٹے کو در در بھٹکنے پر مجبور مت کرو، میں جانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے لیکن اب میں اپنی غلطی کو سدھارنا چاہتا ہوں۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ ہماری زندگی برباد کرنے والی عورت میری ماں ہے نا، میں اس عورت کے ساتھ نہیں رہوں گا، میں تمہارے ساتھ الگ گھر میں جاؤں گا، ہم دونوں الگ گھر میں خوشی خوشی رہیں گے۔ عاطف کی باتیں سن کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں سے الگ ہونے کی بات کر رہے تھے اور مجھے اپنانے کی بات کر رہے تھے۔ ویسے بھی قانونی طور پر ہماری طلاق نہیں ہوئی تھی، اس لیے ہم دونوں کا رشتہ ابھی بھی قائم تھا، اب ہم دونوں کے رشتے میں مضبوطی آ جانی تھی کیونکہ اب میرے ساتھ وہ الگ ہونے والے تھے اور اس طرح میرے شوہر نے اس گھر کو ہی چھوڑ دیا اور اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لے لیا۔ ہم سب لوگ ایک کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، خوش ہیں، ایک فیملی کی طرح اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ساجد ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے، سنا ہے کہ میری ساس کی بہت حالت خراب ہے، اکیلے رہنے کی وجہ سے انہیں کافی بیماریوں نے گھیر لیا، اب وہ اپنی تنہائی اور اپنے غم میں نڈھال ہے۔ مجھے یہ سن کر دکھ نہیں ہوتا تھا کیونکہ ایسی عورت کا انجام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اب میں اور میرا بیٹا اور میرا شوہر ہم سب ایک ساتھ رہ رہے تھے اور ایک اچھی خوشحال زندگی گزارنے لگے تھے کیونکہ عاطف پوری طرح سے بدل گئی ہیں اور اب میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔